کریم اما بعد، یہ ہماری ہفتہ واری نشست ہوتی ہے یہاں کولون اسلامک سینٹر ہانگ کانگ سے۔ تمام مسلمانان ہانگ کانگ کو دعوت عام ہے کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ اور کال کر سکتے ہیں کولون مسجد کے فون نمبر پر۔ جو پچھلے ہفتے چند سوالات ملے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا میں اپنے والدین کے لیے قبر خرید سکتا ہوں اور کیا میرے لیے شرعاً جائز ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ اپنے والدین کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے قبر خرید سکتے ہیں اور شرعاً یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عام زمین ہو، اس عام زمین کے اندر اگر اس کو آپ کسی مالک سے خرید لیتے ہیں اور اس میں قبر بنا لیتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قبرستان سے کوئی متصل کوئی زمین ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں، بذات خود کسی مالک سے خرید کر آپ اس میں قبر بنا لیتے ہیں یا قبروں کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے یا اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، خاندان کے لیے، تو یہ قبریں بنانا یا قبروں کے لیے جگہ خریدنا شرعاً جائز ہے۔ ایک چیز جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقف شدہ قبرستان ہو، مسلمانوں کی وہاں قبروں کی جگہ ہوتی ہو، لوگ اور محلے اور عوام اور گاؤں کے لوگ جا کر وہاں پہ اپنے مرحومین کی قبروں میں اپنے مرحومین کو دفن کرتے ہوں، وہاں کو جگہ گھیر لینا، وہاں کو جگہ کو نشان لگا کے روک لینا کہ جی یہاں میری تدفین ہوگی مستقبل میں جب میں مر جاؤں گا، یا میرے والدین کی یا میرے رشتہ داروں کی یا میرے بچوں کی، تو وہ وقف زمین ہے۔ وقف زمین کو اپنے لیے فکس کر لینا، گھیر لینا، قبضہ کر لینا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن الگ سے کوئی شخص زمین خرید لیتا ہے، خرید کر نیت کر لیتا ہے کہ اس میں میں اپنے خاندان، اپنے گاؤں، اپنے علاقے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنی ہی فیملی کے افراد کے لیے میں قبریں بناؤں گا اور ان کی تدفین کا یہ انتظام کرتا، یہ جائز بھی ہے اور باقاعدہ فقہی عبارات بھی ہے وَمَنْ حَفَرَ قَبْرًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا بَأْسَ وَيُجَرْ عَلَيْهِ هكذا عمل عمر ابن عبدالعزیز اور والربیع ابن حایثم۔ یہ ان کا باقاعدہ عمل بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبریں تیار کی تھیں اور قبریں کھود کے رکھی تھی اور لوگوں سے وصیت کر رکھی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو جگہ میں نے تیار کر رکھی ہے ان کے اندر میری تدفین کر لی جائے۔ تو یہ سلف صالحین سے، اکابر سے، علماء سے، اور چونکہ اپنی ذاتی چیز ہے اور ذاتی چیز کے اندر تصرف کر کے اگر کوئی شخص قبریں بناتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ناجائز ہونے کا صرف ایک ہی پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ وقف قبرستان میں کسی جگہ کو اپنے لیے گھیر لینا، قبضہ کر لینا، وہ ناجائز ہوگا۔ ایک صاحب نے یہاں سے پوچھا ہے کہ لنگر سے کھانا کھانے کا حکم، اگر انگریڈینٹس ان چیزوں کی یعنی حلال ہیں، جائز ہیں، اور وہ کھانے کی جو چیزیں اور کھانے کا جو آئٹم ہے وہ اگر حلال چیزوں کی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلم کنٹری میں ہو چاہے نان مسلم کنٹری میں، تو عموماً حلال چیزیں ملتی ہی ہیں، لیکن یہاں ہانگ کانگ میں یا کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں اگر کسی جگہ پر کچھ نان مسلم اپنے مسلمانوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے کوئی لنگر بناتے ہوں اور وہاں پہ جا کے مسلمان کھانا کھا لیتے ہوں، یا ان دوستوں نے، ان نان مسلم دوستوں نے اپنے مسلمان دوستوں کو وہاں پہ کھانا کھلا دیا ہو، تو صرف ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ وہ کھانے کے جو انگریڈینٹس ہیں، کھانے کے جو اشیاء ہیں وہ حلال ہوں، یعنی اس میں جو گوشت ہو یا اس کے اندر کوئی جو فوڈ کے آئٹم ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہوں تو آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہے۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے اور کیا استخارے کے لیے رات کو سونا ضروری ہے؟ استخارے کے لیے رات کو سونا تو ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا اصل مطلب سمجھیے، استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا، یہ ہے استخارے کا اصل معنی اور مطلب۔ اور استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، دن کو بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت طلب کرنا کہ یا اللہ مجھے راہ دکھا دیجئے، یا اللہ مجھے میرا ذہن ایک طرف متوجہ کر دیجئے، یا اللہ مجھے اس مشکل کی فیصلے کے اندر میری مدد کر لیجئے، یہ استخارے کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ ہاں،
ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو وضو کر کے استخارے کی دعا پڑھ کے وہ کسی پاک جگہ پر پاک مقام پر سو جائے، جیسا کہ فقہائے کرام نے اس عبارت کو ذکر بھی کیا ہے کہ ینبغی ان ینام علی طہارۃ مستقبل القبلۃ بعد قراءۃ الدعاء، کہ استخارہ کی دعا کے پڑھنے کے بعد وہ ایک سو جائے، اور پھر وہ جب صبح اٹھ جائے تو اس کو ایک ڈیسیزن پاور کی ایک ملکہ مل جائے کہ جی میں نے اب یہ کام کرنا ہے۔ استخارے کے لیے رات کو خواب کا آنا یا خاص کلر کا آنا یا رنگ کا آنا یا خاص اشارے کا آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ استخارے کے ذریعے سے آپ کا دل ایک طرف فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہوتا ہے، اور استخارہ کرنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، احادیث میں بھی یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے اور خیر مانگے کہ یا اللہ میں یہ 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اب جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کے اندر مجھے خیر اور بھلائی عطا کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی اتنی ترغیب دیتے تھے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی سورت سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہوں، یعنی جس طرح قرآن کا سیکھنا ایک ضروری امر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارے کی ترغیب بھی اسی طرح دیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ طور پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ان سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جملے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ من سعادت ابن آدم استخارتہ من اللہ تعالی، کہ ایک ابن آدم کی، ایک انسان کی سعادت میں سے ایک یہ بات ہے، اس کی خوش بختی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگتا ہو، اور ومن شقاوتہ ترک الاستخارہ، اس کی بدبختی میں سے یہ کہ وہ استخارہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، خیر نہیں مانگتا، یہ اس کی بدبختی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی یہ ترغیب بھی دی ہے، بلکہ ایک جملہ یوں بھی ارشاد فرمایا، حدیث سنیے، ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوا ہے، نامراد نہیں ہوا ہے جس نے استخارہ کر لیا ہے، وما ندم، وہ شخص کبھی نادم اور پریشان نہیں ہوا جس نے مشورہ کر لیا۔ تو استخارے کا اور مشورے کا باقاعدہ حدیث میں حکم ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیا کیا استخارے کے لیے سونا ضروری ہے، تو میں نے پہلے جواب دے دیا، سونا ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ رات کے وقت اگر وہ سو کر دعا پڑھ لے، پہلے دعا پڑھ لے اور پھر سو جائے، اور یہ ایک مستحب اور سنت عمل ضرور ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے، اور صبح اس کو یہ ایک ملکہ اور یہ ایک قوت حاصل ہو جائے گی کہ وہ فیصلہ کر لے گا، اور اگر وہ ڈبل مائنڈ ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، دوسرے دن دوبارہ استخارہ کرے، دوسرے دن بھی اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تیسرے دن بھی کر لے، اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے، ما ندم من استشارہ، کہ وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوگا جس نے مشورہ کر لیا۔ تو مقصد یہ کہ 3 دن تک اگر استخارہ کرنے سے کوئی صورتحال واضح نہ ہو رہی ہو تو اسے استشارہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اور اپنے ہمدرد اور اپنے سمجھ بوجھ رکھنے والے چند افراد کے ساتھ ملا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشورہ کر لے، اس مشورے میں جو بات طے ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے بڑا دلچسپ ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن عند اللہ، جب چند مسلمان مل کر ایک چیز کے اچھا ہونے پہ اتفاق کر لے تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کا کافی شافی جواب مل چکا ہوگا۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا، کیا ایصال ثواب کے لیے بچوں کو بلا کر ان کا اکرام کرنا یہ جائز ہے؟ ایصال ثواب تو جائز ہے، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور رسول اللہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور صحابی، آپ جانتے امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے، یہ باقاعدہ اپنی زندگی میں ہی ایک جماعت کو اپنی طرف سے نوافل پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو باقاعدہ ایک عمل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی کئی ساری روایات اور کئی فقہی عبارات بھی موجود ہیں
کہ کسی کے لیے کوئی دعا کرنا یا کسی کے لیے کوئی خیر کا عمل کرنا یا کسی کے لیے کوئی نیکی کا عمل کرنا یہ شرعاً جائز ہے، تو ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ اور اس ایصال ثواب میں چاہے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہو، اس میں بہتر اور اچھا یہ ہے کہ گھر کے افراد مل کر قرآن کی تلاوت کریں، وہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ابا جان کو، ہماری امی جان کو، ہمارے دادا جان کو، ہمارے فلاں رشتہ دار کو یا اللہ بخشش عطا فرما دیجئے، اس کی مغفرت فرما دیجئے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیجئے۔ تو یہ ایک اچھا اور بہتر طریقہ ہے، کیونکہ گھر کے افراد خونی رشتہ دار جب مل کر دعا کرتے ہیں تو ایک لجاجت کے ساتھ اور ایک اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر وہ دعا کرتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر محلے میں چند کسی مسجد کے طلبہ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو بلا کر بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کروا لیتے ہیں، تو کسی دن اور کسی ٹائم کو مخصوص کیے بغیر، کسی وقت کو مخصوص کیے بغیر اور اس وقت کو لازمی سمجھے بغیر اگر آپ بچوں کو بلا کر تلاوت کروا کر اپنے والد، اپنے رشتہ دار کے لیے ایصال ثواب کرواتے ہیں تو وہ شرعاً جائز ہے، اور ان کا اکرام کرنا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے کہ اگر آپ کے در پر کوئی مہمان آئے ہیں، کوئی بچے آئے ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے کچھ کھانے کا، کچھ پینے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ایک سوال جو پچھلے ہفتے مجھ سے پوچھا گیا کہ ہمارے درمیان رشتے کی بات ہوئی لیکن نکاح نہیں ہوا تھا اور ایک منگنی طے ہو گئی تھی، اور اس منگنی کے عرصے میں دونوں طرف کے خاندان میں سے کچھ تحفے، تحائف، کپڑے، سونے، انگوٹھی، مٹھائی وغیرہ ایکسچینج ہوتی رہی اور دعوتیں بھی ہوتی رہی۔ کیا اب منگنی ٹوٹ چکی ہے تو منگنی ٹوٹنے کے بعد اخراجات کی رقم کا ایک دوسرے سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ جو منگنی ہوتی ہے یہ وعدہ نکاح ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ وعدے کو توڑ دے، لیکن کوئی اگر شرعی عذر، کوئی ایسی وجہ بنیاد آ جاتی ہے کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس منگنی کے ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے سے کھانے پینے کے اخراجات کا مطالبہ کرنا یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو باقاعدہ استعمال ہو گئیں، ختم ہو گئیں، جو اب ان دونوں کے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے اخراجات کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن جو چیزیں جو ابھی تک ان کے پاس موجود ہیں، جیسے کپڑے ہیں یا سونا ہے، انگوٹھی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو دیے گئے تھے، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں ایک دوسرے کو واپس کر دیں، اور یہ واپس کرنا ضروری ہوگا کیونکہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں عطا کر دی گئی تھیں وہ بنیاد اب موجود نہیں رہی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے یہاں ایک فلیٹ خریدا ہے تو کیا مجھے اس فلیٹ کی مالیت پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلیٹ کی مالیت ہانگ کانگ کے اندر خریدا ہے، اور یقیناً ہانگ کانگ کے اندر بہت مہنگا پراپرٹی ہے اور فلیٹ ہے۔ اگر یہاں خریدا یا کہیں بھی خریدا ہے، اگر اس کو خریدا گیا اور اس کو اگر انہوں نے رینٹ پہ، ایک تو اگر خود استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو رینٹ پہ دیا گیا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کا رینٹ آیا ہے منتھلی اور وہ آپ کے پاس جمع ہوتا رہا ہے پورا سال، اور جس طریقے سے آپ اور تمام چیزوں کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، تو اس رینٹ کی مالیت پر بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جو اس کی مالیت بن رہی ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، صرف اور صرف جو رینٹ آپ کے پاس جمع ہوا ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے پاس یہاں ہانگ کانگ میں زکوٰۃ کی رقم موجود ہے، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم پاکستان میں ہمارے گاؤں کے لوگ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں خرچ کر سکتا ہوں؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم مسجد میں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا اصول ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک ضروری ہے، ملکیت، مالک بنا کے کسی کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، مسجد وقف ہوتی ہے، اور مسجد کسی کی بھی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے جس کو دی جائے اس کے اندر تملیک کی صلاحیت ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے، اور زکوٰۃ کی رقم آپ قبرستان یا زکوٰۃ کی رقم جو عمومی وقف کی جگہ ہیں ان پر بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے، لہٰذا زکوٰۃ کی رقم آپ مسجد کی تعمیر پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سوالات آپ کر سکتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ 93244460
کوڈ نمبر ہے 00852 اور آپ کولون مسجد کے اسلامک سینٹر کے نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.